الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین انداز اپنے بندوں کو سمجھانے کا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو 1000 ماہ سے زیادہ گنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ 1000 تو نہیں، خیر یہ تو ایک ویسی بات ہے، اللہ تو بے حساب محبت کرنے والا ہے، کئی لاکھ گنا سے بھی زیادہ ماہوں سے۔ ان کا پھر جو قرآن میں جتنے بھی انداز آئے نا، اس میں سے ایک بہترین انداز اپنے بندوں کو سمجھانے کا کیا ہے اللہ کا، ہم وہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ عنکبوت ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 55 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا قرآن اور پہلے کی جو کتابیں تھیں، کتب، آسمانی کتب، ان کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے قرآن ایک بہترین معجزہ پڑھا کہ اس کی آیتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا اس میں کہ جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہونا ہے، ان کو جہنم میں عذاب اوپر سے بھی آنے والا ہے، نیچے سے بھی آنے والا ہے پیروں کے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم جو انکار کرتے تھے قرآن کی آیات کا یا اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے تھے، آج یہ عذاب چکھو۔ اب آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے بندو۔ یہاں پہ دیکھو، یا عبادی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں مخاطب کیا ہے کہ اے میرے بندو، جتنے بھی قیامت تک آنے والے بندو ہیں، اللہ نے سب کو مخاطب کیا کہ سنو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ اب جو ایمان لے کر آئے اللہ نے ان کو الگ کر لیا، پہلے سب بندوں کو مخاطب کیا، اب ایمان والے بندوں کو الگ کر لیا کہ بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا میری ہی تم عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو مخاطب کیا۔ اللہ کا بندہ پھر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بندگی میں آ جائے، جو شریعت مان لے۔ ویسے تو ہندو بھی اللہ کا بندہ ہے، عیسائی بھی اللہ کے بندے ہیں، یہودی بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اصل میں جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کی بندگی کو مان لے، اس کی شریعت میں آ جائے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اے میرے بندو جو ایمان لے کر آئے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا میری ہی تم عبادت کرو۔ دیکھو یہاں پہ ایک اور بھی قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ جب فرشتے ان کی روح نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم مجبور تھے، ٹھیک ہے، تو ان سے فرمایا جائے گا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، بہت بڑی نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اگر تم اپنے دین پر عمل کرنے پر مجبور تھے کسی جگہ پر، تو تم اللہ کی سرزمین وسیع تھی، تم کسی ایسے ملک میں چلے جاتے جہاں پہ جو اسلامی ملک ہوتا دین پر عمل کرنا آسان ہوتا۔ اللہ کی ہجرت یاد رکھو کہ جو دین کے لیے ہوتی ہے، پہلے تو یہ یاد رکھو کہ عمدۃ الاحکام کی جو حدیث ہے، پہلی حدیث صحیح بخاری کی بھی یہ پہلی حدیث ہے نیت کے متعلق، کہ جس بندے نے جیسی نیت کی اس کے لیے ویسا اجر ہے۔ جس نے دین کے خاطر ہجرت کری اس کی ہجرت دین کے خاطر لکھی جائے گی، جس نے مال کمانے کے لیے ہجرت کری اس کی ہجرت مال کے لیے لکھی جائے گی، جس نے کسی عورت کے نکاح عورت
کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہجرت کری، اس کی ہجرت ویسے لکھی جائے گی۔ ہجرت کا کانسیپٹ سمجھو کہ ہجرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنا دین بچانے کے لیے کسی ایسی جگہ پر ہجرت کری جائے جہاں پہ انسان اپنی عبادت کر سکے، مسجد آباد کر سکے، رمضان اچھے گزار سکے، اپنے ذکر و اذکار کر سکے، اپنی جتنی بھی دینی معاملات ہیں اچھے طور پہ چلا سکے۔ ہمارے یہاں کیا ہے سسٹم ابھی معاشرے میں کہ ہجرت کر رہے ہیں یورپ ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپین ممالک میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں کہ وہاں روزگار اچھا ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں تو اذان کی آوازیں تک نہیں آتی ہیں، پابندی ہے مساجد میں کہ اذان کی آواز باہر نہیں جائے گی، وہاں لوگوں نے ٹائم سیٹ کیے ہیں۔ بہت سے لوگ تو جمعہ بھی کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے الحمدللہ جو اسلامی ممالک میں جمعوں کا سیٹ اپ ہے، چاہے وہ کوئی بھی اسلامی ملک ہو، یہاں تک کہ ملائیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ہو، یہاں پہ باقاعدہ جمعے رمضان لگتا ہے کہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے، یورپین ممالک میں۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، یعنی اگر کہیں پہ کوئی مشکل آ رہی ہے تو ہجرت کر جاؤ، لیکن یہ ہجرت دین کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہجرت نہیں ہے کہ پاکستان میں رہ کر امریکہ کینیڈا جا رہے ہیں، یہ ہجرت نہیں ہے، تو پیسے کے لیے ہے۔ یہ کون سا دین کے لیے ہجرت ہے؟ دین کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے یہاں پر عالم بنے، مدرسے میں داخل ہو کر، اور پھر امریکہ کینیڈا اور انگلینڈ ہجرت کرے، اور وہاں پہ پیسہ کمانے سے زیادہ وہ دین کی تبلیغ کرے، وہ ہجرت ہے دین کی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے بندے اوپر آ رہے ہیں نا، سب بندوں سے اللہ مخاطب ہوا ہے، ان سب کو، پھر اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ سمندری مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہر چیز ختم ہونے کے بعد جو لوٹنی ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنی ہے۔ جس جانور کو چاہے گا اللہ دوبارہ زندہ کرے، انسانوں کو تو اللہ زندہ کرے گا ہی کرے گا، سب کو، جنات کا بھی حساب ہوگا، جانوروں میں سے بھی جس کو چاہے گا اللہ زندہ کرے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جیسے ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ زندہ کرے گا، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ ویسے ہی اس کو مارو جیسے اس نے دنیا میں تمہیں مارا تھا، وہ اس کو ٹکر مارے گی، اس کے بعد دونوں مٹی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ بڑا انصاف پسند ہے، اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک دم ہجرت کی بات آئی، اس کے بعد موت کی بات آ گئی، کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ موت آ کر رہے گی۔ اور یاد رکھو کہ جو 5 باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کون کس سرزمین پر مرے گا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ جس سرزمین پہ اس کی روح قبض ہونی ہوتی ہے اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ جس سرزمین پر اس کے آخری لقمہ یا آخری دانہ لکھا ہوتا ہے اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، چاہے ہجرت کر کے کہیں چلے جاؤ، تہہ خانوں میں بند کر لو اپنے آپ کو، قلعوں میں بند کر لو، زمین کے اندر گھس جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ کے فرشتوں سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، وہ وہاں پہنچ کر روح قبض کر لیتے ہیں۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے تو پھر دینا پڑے گا حساب کتاب۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، البتہ ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں جنت کے بالا خانوں میں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اچھا حجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو. جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی سمجھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھو یہ قرآن تو کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی ہے. بہت سے کافر قرآن کو پڑھ کے ایمان لے آئے اللہ پر، ہر ایک کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو اللہ کتنا اچھا سمجھا رہا ہے. ہجرت کی بات آئی کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کے بعد چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، منافق، ہر ایک کو مرنا ہے، وہ بات آئی اس میں کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے عمل کیے نیک، اور جو ایمان والے ہیں ایمان والوں کے ساتھ نیک عمل ضروری ہے کرنا، صرف ایمان نہیں، نیک عمل بھی ضروری ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں جنت کے بالا خانوں میں. اور یاد رکھو کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ عرش کے نیچے ہے اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور جنت کی تمام نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. اور یہاں ایسے ایسے محل ہیں کہ بلکہ ایسی حوریں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور ایسی نعمتیں ہیں جنت میں، چاہے وہ محل ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کہ کسی دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا آج تک. ہم سوچو اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے گھر، کیسے کیسے بنگلوز، کیسے کیسے ہم محل دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کہ اس کی تفسیر میں ہے کہ کسی دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا. ایسی نعمتیں وہاں پہ کیا ہیں ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ کسی دل پر خیال گزری، قیامت تک جو بھی آئے گا کسی کے دل میں ایسا خیال نہیں آیا جو جنت پہ موجود ہے. اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جو حدیث میں آتا ہے کہ دودھ کی بھی ہوں گی، شراب کی بھی ہوں گی، اور وہ ایسی نہریں ہوں گی بندہ جس جگہ چاہے گا اس کو جہاں سے موڑ لے گا، اور زمین پہ بہ رہی ہوں گی. وہ کس طریقے سے ہوں گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. ہمیشہ ایک تو رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے وہ بہترین اجر ہے. دیکھو دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور یہ چند دن کی ہے. 50 60 70 سال 80 سال، بس اس سے زیادہ نہیں. 80 تک بھی بہت کم پہنچتے ہیں، 50 سے 60 یا 50 سے 70 لگاؤ، بس اس کے درمیان عمر ہوتی ہے ہر ایک کی، عورت یا مرد کی. اس سے زیادہ عمر نہیں ہے. عام طور پہ 95% 98% بتا رہا ہوں. تو وہ جو آخرت ہے جو ہمیشہ کی ہے، اپنی اس چھوٹی سی عمر کے خاطر ہے اس کو کیوں برباد کیا جائے؟ لوگ اس کو برباد کر دیتے ہیں. اور دین تو بہت آسان ہے جس پہ عمل کیا جائے. رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو، نماز قائم کرو، اللہ کی عبادت کرو، شریک نہیں ٹھہراؤ اللہ کا، والدین کی فرما برداری کرو، اور صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو. بس اس کے علاوہ کیا دین ہے یہ بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے کہ پہاڑ توڑ کے لاؤ، آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤ، زمین میں کھدائیاں شروع کر دو؟ اتنی آسان عبادت اللہ نے دی ہے، اتنا آسان دین ہے ہمارا. طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھو، جیسے جیسے انہوں نے جس جس جگہ جو عبادت کری ویسے ویسے ہی کرنی ہے. بس نہ ان سے آگے بڑھنا ہے نہ ان سے پیچھے رہنا ہے. جو پیچھے رہ جائے گا وہ توبہ استغفار کرے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. جو آگے بڑھ گیا وہ غلط ہے، وہ پھر بدعت میں آ جاتا ہے، نئی چیز ایجاد کر لی. اور بالکل کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں پڑھا کرتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور کتنے ہی زمین پر، وہ تو اگلی آیت آگے چلو.
اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، توکل کیا اور صبر سے کام لیا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مدد کا جو طریقہ بتایا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ایک تو صبر کرو اور دوسرا مدد طلب کرو نماز سے۔ بے شک اللہ کی طرف سے بہترین مدد ہے یہ۔ ادھر ادھر ہاتھ پیر نہیں ماننے چاہیے جس سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ ہم نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں ذکر و اذکار میں، اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ کوئی نہیں روک سکتا جو اللہ دینا چاہے، ولا موتیا لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ روک لے۔ یہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں نا نماز کے، اس میں پڑھا کرتے تھے یہ۔ تو جو اللہ دینا چاہے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بہترین بندے وہ ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اپنے رب پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بے شک یہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنا یہ بڑا اجر کا کام ہے، اور بڑا واقعی ایک ایسا کام ہے جس کو بڑی نیکی شمار کی جاتی ہے۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ، کہ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، کہ انسان دعا مانگتا ہے اور پھر اس کے بعد تھک ہار کے کہہ دیتا ہے ابے جاؤ یار میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سختی سے کہ دعا مانگو اور پھر صبر کرو، عبادت کرو۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کچھ اور بہتر دینا چاہ رہا ہو، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی اور پریشانی ہو وہ دور کر دے۔ دیکھو دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو دعا جو مانگی گئی اس سے بہتر اللہ دیتا ہے، یا جو دعا مانگی گئی ہو وہ عطا کر دیتا ہے، یا جو دعا مانگی گئی ہو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، اور پھر جو دعا مانگی گئی ہے قیامت والے دن اس کا اجر اللہ دے گا۔ تمہیں پتہ ہے قیامت والے دن اگر اللہ نے جس بندے کی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا کہ قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تو نے دنیا میں میری کیوں دعائیں قبول کر لی، کاش میری کوئی دعا تو قبول نہیں کرتا، آج سب کا اجر مجھے دے دیتا۔ اور آج ہم دنیا میں بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں کے پاس تو گھر ہے، فلاں کے پاس اپنی گاڑی ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تو ترقی کر رہا ہے، ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے گھر میں اتنی اولادیں ہیں، سب صحت مند ہیں، ہم تو یہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا ہے۔ یہی تو بات ہے، یہی تو اللہ کی وہ محبت ہے اپنے بندوں سے، کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو غم اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ ہر انسان کا لیول ہوتا ہے ایک، اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کو تکلیف غم پریشانی میں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کا معیار ہے۔ جبھی تو کہا گیا اللہ پہ بھروسہ رکھو، توکل کرو، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غفلت نہیں برتتا۔ میں نے حدیث سنائی دی ایک مرفوع روایت کے، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی چیز سے غفلت برستا تو انسان کے جو قدم کے نشان ہیں جو مٹی پہ پڑ کے اڑ جاتے ہیں اللہ اس سے برستا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی غفلت نہیں برتتا۔ انسان کے جو قدم مٹی پہ پڑ کے اڑ جاتے ہیں، انسان آگے چلا جاتا ہے اور ہوا اس کو مٹا دیتی ہے اس قدم کو، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ تو ایک بندہ اگر صبر کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں کیسے نہیں ہوگا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ درخت سے پتا نہیں گرتا کوئی بغیر اللہ کے علم میں آئے۔ یہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ ایک پتا نہیں گرتا، دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے، پیڑ پودا نہیں ہے جس کا کوئی پتا بغیر اللہ کے حکم سے گر جائے۔ سوچو تو صحیح، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اتنی دنیا ہے، لاکھوں لوگ ہیں، اس میں ایک ہم اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں یا ہم یہ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں، ایسا نہیں سوچو۔ ہمیں اللہ کی شان کا بھی اندازہ نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے اللہ کی شان کا۔ سب کچھ اللہ کے علم میں، ایک ایک بندہ اللہ کے علم میں، اس ایک ایک بندے کی پوری زندگی، اس کا ایک ایک عمل اللہ کے علم میں، یہاں تک کہ وہ اگر کوئی انگلی بھی ہلاتا ہے، اپنی پلک بھی جھپکاتا ہے تو اللہ کے علم میں۔ اللہ کے علم نے، ہم نے پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی میں کہ اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے سب کا، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا اللہ کے علم نے، پوری کائنات کا۔ کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے اللہ کے علم سے باہر، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔
تو بس صبر کرو, اللہ پہ بھروسہ رکھو, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور بے شک وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اللہ کے سوا ہے کون قبول کرنے والا؟ ہندو کو, کافروں کو بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے, وہ مانگے جس سے بھی, بے شک دے کون رہا ہے؟ دے تو اللہ ہی رہا ہے. اور جب ایک مسلمان اللہ سے مانگے تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں. یہ جو اللہ نے یہاں پکارا ہے نا اپنے اتنے اچھے انداز میں, اللہ کے نے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کری سونے کی, زیور کی جیسے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کو اتنا سونا مل جائے گا, اتنی مال و دولت مل جائے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ نے وحی کر دی کہ آپ فرما دیجئے ان سے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو طلاق دینی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجاؤں امہات المومنین سے بڑھ کر کوئی ہے ہستی دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں جن کے لیے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی تھی, ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی اگر مال و دولت چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمہیں طلاق دے دیں گے سب کو. اللہ تعالیٰ دے دے گا تمہیں جو کچھ بھی چاہیے. اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں ملا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے, اور وہاں اللہ راضی کس سے ہو رہا ہے؟ جس کو نہیں دے رہا. تھوڑا سمجھو تو صحیح, اللہ کا مزاج سمجھو. اللہ کا مزاج آج بھی وہی ہے, پتہ ہے؟ مفسرین کہتے ہیں, علماء کرام کہتے ہیں جو مزاج اللہ کا شروع میں تھا آج بھی اللہ کا مزاج وہی ہے. لیکن ایسے بندے نہیں ہیں دنیا میں. پہلے سجدے جب لوگ کرتے تھے نا, تو آج مسجدیں وہ سجدوں کو ترستی ہیں جو پہلے کے سجدے ہوا کرتے تھے, کہ جس میں سوائے اللہ کے کچھ بھی دل میں نہیں تھا. آج 36,000 چیزیں سینے میں ہوتی ہیں, کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے, اور سجدے اور رکوع ہو رہے ہوتے ہیں. سوچے تو صحیح ہم. اپنے آپ کو آہستہ 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 صحیح کرو. ایک دم تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم اتنا, ہمارا برین واش اس سوشل میڈیا نے اور اتنا دنیاوی چیزوں نے کر دیا کہ ایک دم بیک نہیں ہو سکتے. لیکن کرنا شروع کرو آہستہ آہستہ. اور برین واش کرنے کی سب سے بہترین چیز ہے قرآن. قرآن سے دل لگاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پڑھو, سنتیں پڑھو, ان کی زندگی پڑھو, صحابیات کو پڑھو کہ کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. عورتیں تو وہ بھی تھی نا, کوئی نبی تھوڑی تھی. عورتوں میں نبی تو آیا نہیں, ایک عام عورتیں تھیں گھر کی. لیکن دیکھو اللہ نے کیا درجہ دیا, امہات المومنین بنا دیا. اس پہ بھی دنیا کی اگر کوئی چیز, ذرا سی کوئی چیز مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا ہوگا, اللہ دے دے گا سب کچھ. منع کر دیا. ان عورتوں کی بھی شان دیکھو, منع کر دیا کچھ نہیں چاہیے ہمیں, نبی کا ساتھ چاہیے. آج کی عورتیں بہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے اپنے دین قرآن کی محبت کو بسا دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں اضافہ فرما دے, اور جو بھی ہماری غلطیاں یا کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرما دے. ہمارے گھروں میں, رزق میں, علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرما دے. ہمیں جو بھی بیمار ہیں ان کو بہترین صحت کاملہ عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو, عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء, شہداء, صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے. اور ہم سب کو, ہمارے والدین اور تمام گروپ ممبران جو تفسیر سننے والے ہیں, ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اور جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن کے خاطر جمع فرمایا ہے, آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے. ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ, شرک, بدعت یا ادھار یا قرض نہ ہو. ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالی ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. قیامت والے دن جب تمام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنم بھی اور جنت بھی لوگ ختم ہو گئے، جنات انسان سارے ختم، جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے. پھر جہنم بھی اور جنت بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، کہ اور کوئی بھی ہے یا اللہ، اور کو بھیج، اور کو بھیج. دوزخ بھی کہے گی یا اللہ اور کو بھیج، اور جنت بھی کہے گی یا اللہ اور. تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ دے گا تو وہ اس پیر سے خاموش ہو جائے گی، پھر نہیں بول پائے گی وہ. اور جنت میں اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. اللہ چاہتا، دیکھو یہاں بتانے کا حدیث کیا مقصد ہے کہ اللہ چاہتا تو جو مخلوق کر دی پیدا، اللہ تعالیٰ جنت کو بھی کہہ دیتا بس خاموش ہو جاؤ، جو ہو آگے صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا اور ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ کے غضب پر حاوی آ گئی. اللہ چاہے تو نئی مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیتا؟ نہیں. اللہ تو بڑا قدردان ہے، یہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے کہ جہنم کا دروازہ اللہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دے گا، لیکن جنت کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا کرے گا اور بھیج دے گا جنت میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.